اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورہ ملک کی 4 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور ان 4 آیات کا ترجمہ، سورت کی وجہ تسمیہ، سورت کا موضوع اور سورت کا خلاصہ یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور امید ہے کہ آپ سب نے اس کو محفوظ بھی کر لیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے ہم شروع کریں گے۔ تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں اور کاپیاں قلم بھی ہاتھ میں لے لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ آج سورۃ الملک کا سبق شروع ہو رہا ہے اور ان آیات کا انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے۔ آپ طالبات غور سے ترجمہ سنیں بھی اور اس کو لکھیں بھی، اور اس سے متعلق جتنی ضروری باتیں ہوں گی انشاءاللہ تو وہ آپ سے عرض ہوں گی انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دیکھیں پیچھے جو 4 آیتیں بیان ہوئی، پہلے ایک چھوٹی سی بات سن لیں۔ پیچھے جو 4 آیتیں بیان ہوئی، آپ اگر ان 4 آیتوں میں غور کریں، اللہ پاک نے ان 4 آیتوں میں اس کائنات پر اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا کہ پوری کائنات پر قدرت، طاقت، بادشاہت، سلطنت، ریاست، حکومت، حکم سب اللہ پاک کا نافذ ہے۔ اس میں اللہ پاک کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اب 4 آیتیں اگر آپ نے اس کے ترجمے پر غور کیا ہو تو آپ کو یہ بات واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آگے جو آیات ہے اس میں اللہ پاک اس کو سمجھانے کے لیے مثال پیش فرمائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نا، دنیا میں ایک آدمی کوئی دعویٰ کرے کہ جی میں ایسا ایسا کر سکتا ہوں، تو یقین اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وہ ایسا کر کے دکھا نہ دے۔ اللہ پاک اس انسان کو سمجھانے کے لیے کہ پوری کائنات پر حکم ہمارا چلتا ہے، اس کے لیے اب اللہ پاک بطور مثال کچھ باتیں بیان فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا۔ اب ترجمہ لکھیں، پہلے بریکٹ میں لکھیں، جو ابھی بتا رہا ہوں وہ بریکٹ میں لکھیں۔ ہماری قدرت کی دلیل ہے، اس جملے کو بریکٹ میں لکھیں۔ اور ہماری قدرت کی دلیل ہے، بریکٹ بند کر دیں۔ دلیل کیا ہے اللہ کی قدرت کی؟ کہ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے ہی خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو۔ ہم نے ہی خوبصورت بنایا السماء الدنیا، آسمان دنیا کو۔ آپ کو پتا ہے آسمان دنیا کیا ہے؟ کل آسمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7۔
جو سب سے نچلا آسمان ہے نا، جو زمین والوں کو نظر آتا ہے نیچے سے، یہ یاد رکھیں کہ اس نچلے آسمان کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ پاک اس آسمان کی بات فرما رہے ہیں، ہم نے ہی خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو، بریکٹ میں لکھیں نچلے آسمان کو، نچلے آسمان کو کس چیز سے خوبصورت بنایا؟ بمصابیح، ستاروں کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو رجوما للشیاطین، شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ، شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیطانوں کے لیے، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیطانوں کے لیے عذاب السعیر، جلانے کا عذاب۔ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیطانوں کے لیے جلانے کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے انکار کیا اپنے رب کا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اپنے رب کا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب ان کو ڈالا جائے گا، جب ان کو ڈالا جائے گا، بریکٹ میں لکھیں شیاطین و کفار کو، جب ان کو ڈالا جائے گا، تو ان سے مراد کون ہے؟ شیاطین و کفار۔ فیہا، اس جہنم میں، سمعوا لہا شہیقا، تو یہ سنیں گے اس جہنم کا چلانا، تو یہ سنیں گے لہا شہیقا، اس جہنم کا چلانا، اور بعض نے ترجمہ لکھا اس جہنم کا شور۔ شہیق کے دونوں معنی، چلانا یا شور۔ وہی تفور، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، اور وہ جہنم
جوش مار رہی ہوگی. دیکھیں اس میں اشارہ کر دیا جب انسان دنیا میں کوئی انسان بہت غصے میں اور کسی مجرم کو پکڑ لے تو اس کا غصہ بالکل بے قابو ہوتا ہے, جوش میں ہے اور چیخنا چلانا اور بھرپور آواز. تو یہ اللہ پاک نے اس منظر کو بیان کیا کہ جہنم ایسے غصے میں ہوگی ان لوگوں کے لیے, ان شیاطین اور نافرمانوں کے لیے, کہ اس کا جو چلانا ہوگا اور اس کا جو جوش ہوگا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گے, کانوں سے سن بھی لیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تکادو تمیز من الغیظ, تکادو ایسا معلوم ہوگا, یہ ترجمہ ہے تکادو کا. ایسا معلوم ہوگا کہ تمیزو جہنم پھٹ جائے گی, من الغیظ غصے کے مارے. جہنم پھٹ جائے گی غصے کے مارے. کلما القی فیہا فوج, جب جب اس جہنم میں ڈالا جائے گا کسی جماعت کو, جب جب اس جہنم میں ڈالا جائے گا فوج, کسی جماعت کو, بریکٹ میں لکھے نافرمانوں کو, سألہم خزنتها, تو جہنم کے داروغے, داروغہ کہتے ہیں چوکیدار کو, تو جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے, جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ سوال کا مقصد یہ ہوگا کہ بھئی جہنم میں تو جگہ نافرمانوں کی ہے, اور نافرمان وہ ہوتا ہے کہ جس کو سمجھانے کی کوشش ہو اور وہ پھر نہ سمجھے. تو آپ لوگ جو آج جہنم میں آئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ نافرمان تھے. تو اب بطور ایک الزام ثابت کرنے کے کہ بھئی کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کہ آج تم لوگ ذلیل ہو کے جہنم میں آ گئے. قالو, قالو یہ جہنمی جواب دیں گے, یہ جہنمی جواب دیں گے بلا, کیوں نہیں, کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر, یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. بریکٹ میں لکھیں یعنی پیغمبر اور داعی, اس لیے کہ اس امت پر محنت کرنے والے یا تو پیغمبر ہوتے ہیں یا پیغمبر کا دین اور علم لینے والے داعی ہوتے ہیں. ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے, بریکٹ میں کیا لکھا, پیغمبر اور داعی. پھر کیا ہوا, فکذبنا, لیکن ہم نے جھٹلا دیا. دیکھیں اعتراف کر رہے ہیں خود, ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا, کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا, تو خود اعتراف کریں گے, کہیں گے فکذبنا,
لیکن ہم نے جھٹلا دیا. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا بریکٹ میں لکھیں ان سمجھانے والوں کو, اور ہم نے کہا بریکٹ میں کیا لکھیں گے, ان سمجھانے والوں کو, بریکٹ بند کر دیں. کیا کہا؟ ما نزل اللہ من شیء, کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں اتارا, کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں اتارا. یعنی ایک تو پیغمبر کی تکذیب بھی کی, اور پھر اس کے بعد ان کو جھوٹا بھی کہا, نعوذ باللہ, کہ بھئی اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا آپ لوگوں پہ, آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہو. اور پھر تیسری بات کیا ہوئی کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر, اور ہم نے کہا کہ تم لوگ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, اور ہم نے کہا کہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یعنی جو ان کو سمجھانے آئے تھے نا, الٹا ان سمجھانے والوں سے کیا کہا کہ تم گمراہی میں ہو. تو دنیا کی مستی ہے نا, دنیا میں جب انسان کی صحت صحیح ہو, طاقت ہو, خون کی روانی ہو, مال ہو, اسباب ہو, اولاد ہو اور جائیداد ہو, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دماغ کا لیول بہت اوپر لے جاتی. انسان کو ایسا لگتا ہے کہ بس ہم چو دیگرے نیست, ہماری طرح تو کوئی ہے نہیں اس دنیا کے اندر, اس لیے قد سے بڑی باتیں انسان کر رہا ہوتا ہے. تو ساری باتوں کا دیکھیں قیامت کے دن یہ مجرم اعتراف کریں گے. وقالو اور کہیں گے بریکٹ میں لکھ کے ندامت کے ساتھ, چونکہ جہنم میں ہے ابھی تو, اور کہیں گے ندامت کے ساتھ. یہ جملہ بریکٹ میں لکھیں. کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل, اگر ہم سن لیتے ان کی بات, اگر ہم سن لیتے ان کی بات, بریکٹ میں لکھے طلب کے ساتھ. سنتے تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں, لیکن دیکھیں ہمارے مجمع آج بڑھ گئے, لیکن کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ بے طلبی کے ساتھ بیٹھا ہے. کوئی بیٹھ کے موبائل سے کھیل رہا ہے, کوئی سر کھجا رہا ہے, کسی کو نیند آ رہی ہے, کوئی گھر کو سوچ رہا ہے, کوئی کسی اور معاملے کو. لیکن اب بے طلبی انسان کو محروم کرتی ہے, انسان رہ جاتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں خدا طلبی بے طلبی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اگر ہم اللہ کو چاہتے ہیں اور طلب نہ ہو تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں وقالو, یہ کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع, اگر ہم سن لیتے ان کی بات, بریکٹ میں کیا لکھا؟ طلب کے ساتھ. او نعقلو, یا ہم سمجھ لیتے, بریکٹ میں لکھے صدق دل سے, ضد چھوڑ کر, یا سمجھ لیتے صدق دل سے ضد چھوڑ کر, تو ما کننا فی اصحاب السعیر, تو ہم جہنم والوں میں آج شامل نہ ہوتے. تو ہم جہنم والوں میں آج شامل نہ ہوتے. تو دیکھیں کتنی بات واضح ہو گئی کہ انسان دنیا میں بعض دفعہ اس کو ماحول بھی مل جاتا ہے, مجلس بھی مل جاتی ہے, مرشد بھی مل جاتا ہے, استاذ معلم بھی مل جاتا ہے, لیکن خود اس میں طلب نہیں ہوتی
یا ضد اندر بیٹھا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں انسان کو محروم کر دیتی. فاعترفوا بذنبہم، تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا. تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا. فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن دیکھیں نا، جب موقع نکل جائے تو پھر کہتے ہیں فائدہ کوئی نہیں. تو اب اعتراف جرم تو کیا لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا، تو کیا نقصان ہوا؟ فسحقا لاصحاب السعیر. کہا جائے گا کہ پھٹکار ہے. ایک ترجمہ سحقن کا لکھے پھٹکار. پھٹکار کہتے ہیں محرومی کو، پھٹکار ہے. دوسرا ترجمہ لکھیں دوری ہے رحمت الہی سے. دوری ہے رحمت الہی سے. دونوں ترجمے لکھ لیے. سحقن کا ایک ترجمہ ہے پھٹکار، دوسرا ترجمہ ہے دوری ہے رحمت الہی سے. کن کے لیے؟ لأصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے. جہنم والوں کے لیے. تو یہ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کا ترجمہ اور جو اس سے متعلق کچھ وضاحت تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی. اور آپ نے غور کیا کہ اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اور جو دنیا میں اللہ کی قدرت اور طاقت کو تسلیم نہ کرے تو اتنی بڑی محرومی حصے میں آئے گی کہ قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہو جائے گا. تو آج ہمیں اپنے اندر طلب بھی پیدا کرنی ہے اور دین کو صدق دل کے ساتھ سیکھنا ہے، ضد کے ساتھ نہیں، عناد کے ساتھ نہیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، صدق دل کے ساتھ. تب جا کے اس کا فائدہ ہوگا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اب سال اول کا سبق کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا. السلام علیکم.